کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر کس طرح انسانوں کے اندر تبدیلی رونما فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے لڑتے تھے، گروہ بندی کا شکار تھے، عصبیت کا شکار تھے، اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر برتر سمجھنے والی سوچ کار فرما تھی، اور ایک مرتے اور مارتے تھے۔ تو میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے اندر افتراق اور انتشار کو دور فرما دیا، اور قرآن مجید کے الفاظ میں کہ آپ کو ایک دوسرے کا دلی دوست بنا دیا، ایک دوسرے کا دلی دوست بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد منظر کشی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو ہم اور آپ کو آج یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم افتراق، انتشار، عصبیت اور ان خرابیوں کا شکار نہ ہوں، اور آپس میں ایسی چیزیں جو افتراق پیدا کر دیتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے بہترین تعلیم جن کا میلاد ہم منا رہے ہیں، ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اے مومنو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ آج جب ہم افتراق اور انتشار کا شکار ہیں، جو ہمارے آج مجموعی حالات ہیں ان سے ہم بے خبر نہیں ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ مرض الموت میں مبتلا تھا، یعنی کہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ میری موت قریب ہے۔ اس کے 5-6 یا اس سے زیادہ کم و بیش بچے تھے۔ اس نے ان سب کو بلایا اور چاہا کہ ان کو کچھ ہدایت کرے، کچھ رہنمائی دے۔ ہماری رہنمائی تو صرف تقریروں تک محدود ہوتی ہے نا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ تقریریں کرتے ہوئے کوئی تبدیلی آج تک آ نہیں سکی، صرف باتیں ہوتی ہیں۔ بہت کم موقع ہوتے ہیں، بہت کم، آپ ضرور سوچئے گا، بہت کم موقع ہوتے ہیں کہ ان گفتگو جس طرح ہم آج کل کرتے ہیں ان سے کوئی بہتری رونما ہوئی ہو۔ تو اس پیر سن نے سوچا کہ میں ان کو تقریر بھی نہ کروں اور ان کو میں ایک اچھی رہنمائی بھی دوں۔ بڑے بیٹے کو کہا کہ ایک لکڑی لے آؤ، لکڑی کا گٹھڑا لے آؤ۔ وہ ایک گٹھڑا لے کر آیا، اس نے کہا ایک لکڑی اٹھاؤ، اس نے اٹھایا۔ رومی فرماتے ہیں اس کو کہا کہ اس کو توڑو، اس نے توڑا، وہ ٹوٹ گئی 2 حصوں میں۔ دوسرے کو کہا تم بھی توڑو، ٹوٹ گئی۔ تیسرے کو دیا، اس نے بھی توڑ دیا۔ پھر اس نے کہا 2 لکڑیوں کو اٹھاؤ۔ اب ایک لکڑی کے بعد 2 لکڑیاں ایک ساتھ، وہ 4 بھائی تھے غالباً۔ اس نے کہا ان کو توڑو۔ دونوں کو ملا کر اس نے جب توڑنے کی کوشش کی تو ٹوٹ تو گئیں لیکن اس کو طاقت لگانی پڑی۔ اس طرح دوسرے کو بھی کہا، تیسرے چوتھے کو بھی۔ پھر اس نے کہا 3 لکڑیاں اٹھاؤ۔ اس نے ایک ساتھ 3 لکڑیاں اٹھائیں، کہا ان کو توڑو۔ ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے طاقت لگائی، زور آزمائی کی، توڑنے کی کوشش کی۔ بہت مشکل سے بڑے زور آزمائی کے بعد وہ 3 لکڑیاں ٹوٹیں۔ پھر آخر میں اس نے کہا قصہ مختصر کہ 4 لکڑیاں اٹھاؤ، کیونکہ وہ 4 بھائی تھے غالباً۔ جب 4 لکڑیاں اٹھائی اور ان کو کہا کہ ان کو توڑو، بڑے بھائی کو، بڑے بیٹے کو کہا جو بھائیوں میں بڑا تھا اور اس کا بڑا بیٹا تھا، توڑو۔ اس نے پوری طاقت لگائی، اسی کے پسینے بہنے لگے، ہاتھ، پاؤں، ٹانگوں کا زور سب اس نے لگایا، لیکن وہ 4 لکڑیاں ایک ساتھ ٹوٹ کر نہیں دی۔ تو اس باپ نے اپنے بچوں کو کہا یاد رکھو، اگر آپ افتراق اور انتشار کا شکار ہیں، الگ الگ ہیں، تو دنیا میں آپ کے مخالفین آپ کو ایسے توڑ دیں گے۔ ایک لکڑی کو جیسے توڑ دیا آپ نے، اگر 2 مل کر ساتھ رہیں گے تو زیادہ مضبوط، لیکن پھر بھی آپ کمزور ہیں۔ 3 کچھ اور مضبوط لیکن کمزور، پھر بھی کمزور، لیکن 4 اگر ساتھ ہیں تو پھر آپ کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو آج امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کو اسی اعتصام اتفاق کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور ہم اور آپ ایک سفر میں ہیں،
آپ نے مشہور کہاوت سنی ہے کہ زندگی ایک سفر مسلسل ہے، اور ہمیں اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کی جاتی ہے، آپ کی منزل بہت عالی شان ہے، بہت بلند ہے۔ ان نوجوانوں سے گزارش ہے، آپ نے اس قوم کی، اس ملت کی، ان مسلمانوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ آپ کی منزل ہے کہ اس رہنمائی سے پہلے اتنی تعلیم، اتنی تربیت اور اتنی بہتری آپ میں آ جائے کہ آپ اچھے طریقے سے رہنمائی کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو نوجوانوں کی نظر اپنے منزل و مقصود پر ہونی چاہیے کہ میں صدر بن جاؤں، یا میں پیر بن جاؤں، یا میں خلیفہ بن جاؤں۔ اس کا یہ مطلب نہیں۔ رہنمائی جو ہے وہ کسی بھی طرح، کسی بھی جگہ، کسی بھی اچھے انسان سے ملتی رہتی ہے۔ وہ رہنما وہ نہیں ہوتا ہے جس کے لیے ہمیں ڈھول منگوانا پڑے اور وہ پیٹنا پڑے کہ بھائی فلاں رہنما بن گیا ہے۔ وہ رہنما نہیں ہوتا۔ عطر آنست کے خود ببویت، عطر وہ ہوتا ہے جس کی خوشبو خود بتائے کہ میں عطر ہوں۔ نہ آنکھ عطار بگویت، وہ عطر نہیں ہوتا جس کی تعریف عطار کرتا رہے۔ تو رہنمائی وہ والی، ڈھول نہیں بجیں گے، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے اس عمل سے، اس جذبے سے جو آپ نے علم حاصل کیا، اس کی بدولت جو حسن اخلاق آپ میں آیا، جو اتفاق اور اعتصام بحبل اللہ آپ کے اندر آ گیا، اس کے اثرات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری منزل ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، تعلیم کو حاصل کریں، نوجوانوں آگے بڑھو، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ آپ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو سمجھتے ہو۔ دیکھیں آج ہم سائنس میں پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، ہر جگہ پر ہم پیچھے ہیں، اور ممالک اس میدان میں بہت آگے چلے گئے ہیں۔ دیر ہی صحیح، لیکن یہ کام ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ نوجوان اپنی محنت اور کوشش اور جذبے سے یہ اس قوم، اس ملت، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونچا کریں گے، کیونکہ آپ کی میراث بھی علم ہے، آپ کی میراث بھی علم ہے جو آپ نے ہم اور آپ کے لیے چھوڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہ ذکر کرتے رہیں، یہ دل ہے، ہمیشہ توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ عید میلاد النبی مبارک، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ صفیں درست فرما لیں، نماز ہوگی، تمام احباب صفیں درست فرما لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله۔ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه